ممتاز مصری شاعر اور ادیب حافظ ابراہیم کا اصل نام محمد حافظ اور والد کا نام ابراہیم تھا، لیکن وہ حافظ ابراہیم کے نام سے معروف ہوئے۔ 1869 اور 1872 کے درمیان رہائشی کشتی میں پیدا ہوئے جو دیروت کے نزدیک نیل کے ساحل پر لنگر انداز تھی۔ ابھی 4 سال کے ہی تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کی پرورش ان کے ماموں نے کی۔ کچھ عرصے قاہرہ میں رہے، بعد میں طنطا چلے گئے جہاں انہیں ماموں نے ایک مکان دے دیا تھا۔ اسی جگہ وہ عربی شاعری سے مانوس ہوئے۔ کچھ ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے قاہرہ فوجی کالج میں داخلہ لے لیا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر وہ وزارت جنگ اور پھر وزارت داخلہ میں ملازم ہوئے۔ انہوں نے ایک عہدیدار کی حیثیت سے مشرقی سوڈان میں لارڈ کچس کی مہم کے زمانے میں کافی عرصہ تک ملازمت کی۔ 1902 میں حافظ ابراہیم قاہرہ سے واپس آ گئے اور استاد مفتی ابدا سے وابستہ ہو گئے۔ وہیں خود کو شاعری کے لیے وقف کر دیا۔ اس دور میں سعد زغلول، مصطفیٰ کامل اور قاسم امین جیسے سیاسی قائدین سے رابطہ قائم ہو گیا۔ 1911 میں وہ سول سروس کے رکن بنے اور پھر انہیں قاہرہ میں کتاب خانہ خدیو کے ادبی شعبہ کا صدر بنا دیا گیا۔ اپنی وفات تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ حافظ ابراہیم عربی شاعر کے جدید مکتب فکر کے ان نمائندوں میں سے ہیں جن کا قائد سامی الباروری تھا۔ ان کے دیوان کے قطعات میں ایسے براہ راست مشاہدات ملتے ہیں جو اس زمانے کے مصر کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کی شاعری الازہر کے علمی حلقوں میں بہت جلد معروف ہو گئی۔ اس نے مصر کے اعلیٰ مہذب طبقے اور سیاسی قائدین سے بڑی داد حاصل کی۔ اس نے وکٹر ہیگو کے ناول میزریبلز یعنی دکھوں کے مارے لوگ سے کئی ضمنی قصوں کا ترجمہ کیا۔ خلیل مطران سے مل کر پال لیروئے بیلیوئی کی ایک تصنیف کا ترجمہ بھی کیا جو الموجز فی علم الاقتصاد کے نام سے شائع ہوا۔ حافظ ابراہیم بلا شبہ مصری تاریخ میں ایک عہد ساز شخصیت تھے جن کی علمی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔